جی हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे पाकिस्तान जो है उसके मौक़िफ़ को सपोर्ट मिली है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि वो अफ़गानिस्तान से अपना मिलिट्री इक्विपमेंट जो रह गया था इन अ chaotic ट्रूप विथड्रॉल इन 2021 वो वापस लेना चाहते हैं। ये उन्होंने बात की है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अफ़गान तालिबान ये ट्रूप्स, ये जो असला है वापस करेंगे? सवाल ये है। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या था? पाकिस्तान कहता था जी जितना असला रह गया है, जितना असला ये रह गया है, ये सारे का सारा असलहा पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो रहा है। इसको अफ़गान तालिबान ने या तो टीटीपी को दे दिया है, या अफ़गान तालिबान के पास है, या उन्होंने बेच दिया है, वो बलूचिस्तान में है, वो और खित्ते के इलाकों में चला गया है। दिस वाज़ अ वेपन वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। एक एस्टीमेट जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का एस्टीमेट है, वो कहते हैं कि ये जो तकरीबन आप ये समझ लें कि $7 अरब का वेपन है। बट बकौल ट्रंप, एज़ पर जो बडग्राम एयरबेस थी एंड द वेपन मिला के कुछ 70-75 अरब डॉलर है। लेकिन नो बडी बाइज दिस ट्रम्प्स थ्योरी, बट पीपल बिलीव कि हाँ 7-8 अरब डॉलर का एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक असला अफगानिस्तान में रह गया। ये असला किधर इस्तेमाल होता है? पाकिस्तान के अगेंस्ट। अब ट्रंप को पाकिस्तान से ज़ाहिर बात है कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। लेकिन उनका ये कैबिनेट की मीटिंग में कहना कि बगराम एयरबेस जो है, वहाँ से और मुख्तलिफ जगहों से जो असला है, ये वापस आना चाहिए। ये भी कहते हैं कि जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है, उसने उस एयरबेस का कंट्रोल संभाल लिया है, जिसको चाइना ने डिनाई किया। सो ये इन्फ्लेमेटरी ट्रम्प के, इनको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रपोजल्स होते हैं। चाइना ने कब्जा कर लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया। ये जो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला है, अब होगा क्या? होगा ये कि ये टॉप ऑफ द लाइन वो कहते हैं जी स्टफ है वहाँ पे, ये है, वो है। ट्रम्प को शौक पड़ गया पैसे इकट्ठे करने का। ट्रम्प कहता है जनाब कि हम हमें पैसे दें। वो कहता है सऊदी अरब इतने लगाएगा, फलां इतने लगाएगा, ये इतने लगाएगा, वो उतने लगाएगा। समझ रहे हैं बात आप? सो इस चीज़ को थोड़ा-सा देखें। ये और दूसरा ये है कि अगर ट्रम्प जो विथड्रॉल की जो करता है, तहकीकात भी करता है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कहेगा जी उसने क्या किया। और ये तो बाइडेन्स खुद मानते थे कि भाई ये हमसे बड़ी गलती से सारा कुछ हुआ। बेसिकली वो जंग कंक्लूड करना चाह रहे थे, पर उनको नहीं पता था कि यूरोप और मिडल ईस्ट में नई जंगें जो हैं वो छोड़ शुरू हो जानी है एंड ऑल दैट। खैर एनी हाउ, वो जो डोनाल्ड ट्रम्प बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का अब उसको कोई फ़ायदा लंबा चौड़ा नहीं पहुंच सकता। उसकी वजह ये है कि ये असलहा जो है वो स्कैटर्ड है, एक बात है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के पॉइंट की वैलिडेशन हो जाती है कि जो पाकिस्तान कहता था कि ये असला वहाँ रह गया है और वो असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, ये पाकिस्तान का पॉइंट वैलिड होगा। वो कब असला ख़त्म होगा, कितनी देर चलेगा, क्या होगा, इट्स अ लॉन्ग थिंग। लेकिन अफ़गान तालिबान के ऊपर मुझे लगता है मुश्किल वक़्त आने वाला है। शायद ट्रंप उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस भी लगा दें। ठीक है जी, क्योंकि अफ़गान तालिबान जो है उनके पास कहा जाता है, ये ट्रंप ने कहा है कि तकरीबन 7,77,000 के करीब गन्स, 70,000 के करीब गाड़ियाँ, और ये 70,000 गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा। ट्रंप ने तो उनकी बेइज़्ज़ती की। उन्होंने कहा ये रोज़ अपनी वो कोई ना कोई परेड करते हैं, परेड में हमारी गाड़ियाँ दिखाते हैं जो हम वहाँ छोड़ आए थे। ठीक है ना जी।
اب امریکنز کیا کہتے ہیں، وہ جتنی جلدی میں انہوں نے وڈرال کی، جتنی جلدی میں انہوں نے یہ وڈرال کی امریکنز نے، اس کا نقصان یہ ہوا کہ امریکنز اگر کہتے ہیں کہ اس اسلحے کو لے کے جاتے تو it would have cost them more than they left that weapon there. اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اس بیس کا کنٹرول رکھنا چاہیے تھا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، امریکہ کو کنٹرول رکھنا چاہیے تھا کچھ نہ کچھ. اور یہ بائیڈن نے بڑی غلط اپروچ دی جس انداز سے وہ نکلا، اور سارا گند ہو گیا پھر وہ اس انداز مطلب، اور بائیڈن کے ساتھ ہی سارے نکل گئے. ٹھیک ہے نا جی. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ دے آر دیر. لیٹ سی اس میں ٹرمپ کیا کرتے ہیں، لیکن فار اے مومنٹ تو ہمارے لیے تو یہ ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ ویلڈ ہو گیا. لیکن ٹرمپ ظاہر بات ہے اپنے اینگل سے سوچ رہے ہیں. اب پاکستان کہتا ہے جی ٹی ٹی پی ٹو ہوم پاکستان کالز ایز اے فتنہ الخارج. یہ جو لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ہتھیار یہ استعمال کر رہے ہیں. اینڈ ریسنٹلی ایک یونائٹڈ نیشنز کی بھی رپورٹ آئی تھی اور انہوں نے بھی یہ بات کی تھی. اور آپ کو پتہ صرف 2024 کے اندر میرے خیال ہے پاکستان کے اندر 600 سے زیادہ حملے جو ہے وہ افغان طالبان اینڈ ٹی ٹی پی نے کیے. سو یہ آپ سمجھ لگا لیں کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بڑی تعداد میں جیسے کہتے ہیں نا چیز ہے. اب دیکھیں امریکہ نے افغانستان کو بہت سارے پیسے بھی دیے ہیں. کہا جاتا ہے کہ 2021 سے لے کے 25 تک امریکہ نے افغانستان کی قومی جو دفاعی فورسز ہیں ان کو 18.6 بلین ڈالر کا سامان فراہم کیا ہے. یہ اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سامان کیوں دے رہے ہیں. اینی ہاؤ لیٹس سی شاید یہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے دے رہے ہیں یا کس چیز کے لیے دے رہے ہیں. بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ دس از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا سر، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کا پوائنٹ تو نکل ہی گیا، اس کی ویلیو بڑھ گئی. لیکن مجھے لگتا ہی ہے ذاتی طور پہ کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے پاس کوئی لمبی چوڑی آپشنز نہیں ہیں افغانستان میں. اور وہ لمبی چوڑی آپشنز اس لیے نہیں ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں. لمبی چوڑی آپشنز اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ٹرمپ جو ہیں کیا کر لیں گے، ان کا کیا کر لیں گے ٹرمپ، ان کا کیا کر سکتے ہیں. سینکشنز کی ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے. ٹرمپ نے آلریڈی جو افغانی تقریباً آئی تھنک 2 لاکھ افغانی قطر میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا جی چھٹی کریں. انہوں نے کہا جی چھٹی کریں. پاکستان میں بہت سارے بیٹھے، انہوں نے کہا جی آفس ہی بند کر دیے. وہ آفس ہی بند کر دیے. جو آ گئے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں بندوبست کر لیں گے، ان کو بھی نکال لیں گے. جو ادھر ہیں ان کو کہتے ہیں جی نہیں. سو یہ چیز آپ دیکھ لیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ جب ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر ان لوگوں کو واپس لیا جائے گا. ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر ان لوگوں کو واپس لیا جائے گا. اگر نہیں آتی تو یہ لوگ ادھر ہی اسی طرح ہی وہ جسے کہتے ہیں نا چلتے رہیں گے. بہرحال یہ ایک ہمیں اس کو پاکستان کس طرح اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. ہاؤ پاکستان کین یوز دس سچویشن ان اٹس فیور. یہ چیز میں جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں. ٹھیک ہے نا جی، کہ یہ کس طرح سارا کچھ جو ہے وہ ہوگا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف کیا یورپینز وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی اس میں فیور دیں گے، یورپینز اس میں کوئی سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ ان کا ورژن کیا ہے، یا وہ بالکل سائلنٹ رہیں گے. دس از آلسو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. بٹ میں نے جیسے کہا ہے کہ لمیٹڈ آپشنز ہیں ٹرمپ کے پاس. ٹرمپ کے پاس چوائسیز کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ سینکشنز لگا دے گا. پاکستان کا تو ٹرمپ نیچرل پارٹنر ہے ان افغانستان، کیونکہ پاکستان چاہتا تھا کہ امریکہ تھوڑا سا ٹف ٹائم دے افغان طالبان کو. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس کی ایک اور چیز بھی ہے. The more America gives tough time to افغان طالبان, the more افغان طالبان کو انٹرنل لیجیٹیمیسی ملے گی. طالبان کو انٹرنل لیجیٹیمیسی ملے گی. یہ ذرا یہ میرے پوائنٹ کو سمجھیے گا. ٹھیک ہے نا جناب.
یہ ان کو انٹرنل لیجیٹیمیسی ملے گی. انٹرنل لیجیٹیمیسی کیسے ملے گی؟ دیکھیں جی، ہمیں تو باہر سے خطرہ ہے، ہمیں تو یہ پرابلم ہے، ہمیں تو یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاؤ کم دس از گوئنگ ٹو بی سم تھنگ چیلنجنگ. یہ جو طالبان سے ڈیل کریں گے وہ یہی ہوگا کہ ٹرمپ، ابھی امریکنز نے کچھ ایسا پیسہ جو حامد کرزئی اور اشرف غنی کے دور کا امریکہ کے پاس تھا، جو طالبان کو سلولی مل رہا تھا، شاید وہ پیسہ جو ہے وہ ٹرمپ نہ دے ان ریٹرن فار آل دا ویپنس. ٹھیک ہے جی. وہ ظاہر بات ہے، پیسہ افغان طالبان کا پیسہ تو نہیں تھا، وہ پیسہ تو افغانستان کا پیسہ تھا. اب افغانستان، وہ امریکنز نے ان کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے قطر میں. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں جو ہے نا، دیز آر دیر. اب جو ٹرمپ کی جتنی بھی نیشنل سیکیورٹی ٹیم ہے، جس میں ملٹری جنرلز بھی ہیں، ٹاپ جنرلز انہوں نے فارغ کر دیے ہیں، نئے جنرلز وہ لے کے آ رہے ہیں. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ کس طرح کا پوائنٹ آف ویو لے کے آتے ہیں، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ لیٹس سی ایک کیا چیز نکلتی ہے اس میں. بہرحال از سم تھنگ ویری پینک والی سچویشن ہے اس خطے کے اندر فار دی افغان طالبان. اے گڈ ٹائم، اے نیچرل اپروچ فار پاکستان، اے گڈ اپروچ کہ ہمیں جتنی کو ہمارے ملک کے اندر جسے کہتے ہیں نا، جتنی ہمارے ملک کے اندر افراتفری حملے، 600 حملے ہوئے، وہ اسی ویپن سے ہوئے کیونکہ ٹی ٹی پی کے پاس بڑی تعداد میں اسلحہ موجود تھا. لیٹس سی کس طرح چیزیں فردر اس میں چلتی ہیں.